بدعت حاضی یہ بہت اچھی بدعت ہے. اگر سرکار کے زمانے میں اس کی باضابطہ جماعت نہ ہوتی ہو اور حضرت فاروق اعظم دیکھیں کہ اس کی تو جماعت ہو رہی ہے، جب سرکار کا ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، یہ کیوں ہوا؟ کہ اصل میں دین کی سلامتی اور بقا کے لیے یہ عمل کرنا فائدے کی چیز ہے. اب بہت اچھی بدعت ہے. اب جناب عمل کے طور پر تو وہ سنتی ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنا اس قسم واجبات ہے. یہ بات یاد رکھیں. اگر پوری دنیا سے آپ مٹا دیں اس کو تو یہ آپ نے ترک واجب کیا ہوگا. اسلام کی اصلی شکل بگڑے گی. لوگ پوچھنے پر مجبور ہوں گے یہ کوئی دین نیا آیا ہے؟ نیا دین لانا تو نبی کا کام ہوتا ہے، تم نے اس کی شکل کیوں بگاڑی ہے؟ تو عمل کے طور پر وہ سنت ہے، لیکن اس کی بقا اس قسم واجبات ہے. تو پھر کیوں کہ ذریعہ واجب ہوتا ہے. آپ کا یہ مسجد کا جو محراب آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ محراب مجوف، یہ جتنی پوری روئے زمین کی مسجدیں ہیں، یہ کوہان والا محراب اگر آپ نہیں بنا سکے تو آپ کے پاس جگہ کی تنگی ہوگی، لیکن یہ بنانا تو پوری روئے زمین پر ہے. کعبہ شریف میں ہے، مدینہ شریف میں ہے، پوری روئے زمین کی مسجدوں پہ ہے. تو پوچھو یہ کوہان دار آپ نے محراب بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ کیا دراصل ابتدائی طور پر تو اس جگہ کو محفوظ کرنا تھا کہ ایک پوری سب امام گھیر لیتا ہے، اگر اس کے لیے کوئی فالتو جگہ بنا دی جائے تو اس سے پوری ایک صف کی جگہ بچ جاتی ہے. لیکن بعد میں سمجھا جانے لگا کہ کوئی ایسا امتیازی نشان جس سے مسجد پہچانی جا سکے. اسلامی ملکوں میں تو اس کی دقت کچھ نہیں، جس سے بھی پوچھے بتاتے تھا مسجد وہ ہے. لیکن اگر غیر اسلامی ملکوں میں جاؤ تو جب تک کوئی نشانی نہ ہو پہچانا نہیں جا سکتا. تو یہ کوہان دار قسم کا محراب جو ہے یہ صرف مسجد کی نشانی ہے، نہ کسی گرجے میں ہے، نہ کسی مندر میں ہے، نہ کسی ٹیمپل میں ہے، نہ سینیگاگ میں ہے، نہ اور کسی جگہ ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ ایک مرتبہ بیلجیم میں گئے کتابیں خریدنے کے لیے. میرے ساتھ ایک دوسرا ساتھی، اسے وضو توڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. میں نے کہا یار میں تو کھڑے ہو کے یہاں نماز پڑھ لوں. جب وہ کہیں چادر بچھائی نماز کے لیے تو ایک پولیس کے سپاہی نے آ کے کہا یہاں نہیں نماز پڑھ سکتے ہو. اب جناب مجبور ہو گئے دونوں کہ مسجد چاہیے. اب وہ ہماری زبان نہیں جانتا، ہم اس کی زبان نہیں جانتے، کس طرح معلوم کریں؟ آخر ہم نے مینار دیکھے تو مینار سے سمجھ آئے کہ یہ علامت تو اس طرح کی مسجد ہو. حالانکہ وفاء الوفا کے اندر امام سمودی نے لکھا ہے کہ ابن المساجد وجعلوها جمع، مسجدیں بناؤ مگر کونی مونی بناؤ، اس کے اوپر مینار وغیرہ مت بناؤ. تو جناب جب یہ منع بھی کیا گیا تو پھر پوری روئے زمین کی مسجدوں میں یہ مینار کیوں ہیں؟ یہ اس سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں جناب یہ گنبد کیوں بناتے؟ گنبدوں کی جب ممانعت ہے، جو ممنوع لغیر ہی ہوتا ہے وہ جائز لذاتے ہی ہوتا ہے. اس دراصل جو زندہ لوگ تھے ان کے لیے مکانوں کی ضرورت تھی، مکان ان کے لیے نہیں تھے. کہا جب زندہ لوگوں کے لیے عمارتوں کی ضرورت ہے تم نہیں بنا سکتے ہو تو مردہ کی عمارتیں کیوں بناتے ہو؟ تو جب زندہ لوگوں کی ٹائلٹوں پر اتنے پیسے لگنے لگے جتنا ایک اچھے محل پر پیسے لگتے ہیں تو پھر اولیاء اللہ کے اب وہ مینار بننے لگے. مینار سے پہلے ٹریس ہوا کہ یہ مسجد ہے. اب جناب ہم قریب گئے تو آج کل یہاں کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں کے بھی مینار سے بنے ہوتے ہیں. اب اس سے بھی کنفیوژن دور نہ ہوئی. جب قریب گئے تو دیکھا محراب کا نشان ہے. ہم نے کہا یہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا، یہ مسجد ہی میں ہوتا ہے. اندر چلے گئے، پانی بھی مل گیا اور وضو توڑ کے تازہ کرنے کا موقع مل گیا. اس سے میرے ساتھی نے وضو تازہ کر لیا. اب ہم دونوں نے نماز پڑھا کیا ہم نے؟ فرض. ذریعہ اس کا کیا بنا؟ محراب. تو ذریعہ فرض ہوتا ہے. اگرچہ محراب فرض نہیں تھا لیکن اب اس کو مٹانا جو ہے یہ ترک فرض ہے. اسی طریقے سے 11ویں شریف جو ہے بدعت ہے. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ شروع ہوئی، لیکن پوری روئے زمین پر جہاں بھی کہیں جاؤ کسی کو کسی کا لحاظ ہے، کسی کو کسی کا لحاظ ہے. حضرت غوث کو کسی کا بھی لحاظ نہیں، خصوصا اللہ اس کے رسول ہے. اور جو غوث کا ماننے والا ہے وہ سمجھتا ہے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، گھبراتا کیوں ہے؟ میں جو تیرے ساتھ ہوں، کوئی طرح کچھ نہیں کر سکتا. اکیلی 11ویں پورے دنیا کے مذاہب باطلہ کے مقابلے میں اکیلی لڑ رہی ہے. تو مذاہب باطلہ کی تردید کرنا فرض ہے کہ نہیں؟
وہ کس کے ذریعے سے اس وقت ہو رہا ہے؟ 11ویں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، نہیں تو جناب چندہ ہی نہیں ملتا۔ غوث پاک کے مریدہ کہتے ہیں یہ لو جناب 11ویں شریف کراؤ، غوث پاک کا چندہ خود بخود ملتا ہے۔ تو اب اس کے ذریعے سے جتنے بھی جھوٹے مذہب ہیں، منکرین صحابہ کا رد 11ویں شریف کے پلیٹ فارم پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ منکرین اہل بیت کا رد 11ویں شریف کے پلیٹ فارم پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے مرزائیت کا رد 11ویں شریف کے پلیٹ فارم پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ پوری روئے زمین کے جتنے جھوٹے مذہب ہیں سب کے بارے میں متفقہ طور پر اگر کوئی تردید کرنے والا ادارہ ہے تو وہ ایک حضرت غوث کا ادارہ ہے جس کا نام ہے 11ویں شریف۔ تو مذاہب باطلہ کی تردید علماء تشریف فرما ہو، عقائد کی کتابوں میں جناب یہ موجود ہے کہ نہیں؟ مذاہب باطلہ کی تردید آج کے میں واجبات شریعہ ہے، اور بخاری کے بدل میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جناب، اگر آپ اس پر غور کریں بڑی قیمتی یادگار ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات علم حدیث کے اندر مشہور ہے کہ تہمت کے قضیے میں یہ بھی شریک تھے۔ بہت سارے علماء نے نیک نیتی کے ساتھ بھاگ دوڑ کی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ اس قضیے میں نہیں تھے، لیکن یہ بات تردید نہیں ہو سکی۔ جناب ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ اندر پردے میں جلوہ فرما ہیں، اور باہر حضرت حسان بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سرکار کی نعت سنا رہے ہیں شعر پڑھ کے۔ اوپر سے حضرت عروہ بن زبیر آئے، وہ ان کے بھانجے تھے، حضرت اسماء کے صاحبزادے تھے، حضرت زبیر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے آ کے گالیاں دینی شروع کر دی، وہ بڑے جذباتی قسم کے آدمی تھے۔ ان کا کل جناب سیدہ کی تہمت میں شریک ہوئے ہو اور آج آ کر کے تم نعتیں سناتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ حضرت سیدہ نے فرمایا بیٹے اس کا برا نہیں کہنا۔ کیوں برا نہیں کہنا؟ کہا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ان کا ہم لوگوں سے لڑائیاں کر رہے ہیں تو آپ معاف کیوں کرتی پھرتی ہیں؟ ان کا دراصل بات یہ ہے یہ سرکار کے دشمنوں کے منہ توڑ جواب دیتا ہے، یہ تردید کرتا ہے، رد کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کو اس لیے قرآن مجید پر آپ اگر غور کریں گے نا تو آپ کو تردید کا مواد جتنا ملے گا اتنا تائید کا مواد نہیں ملے گا۔ یہ اگر سروے کرے آپ، مجھے الحمدللہ اس کا موقع ملا ہے، سروے کیا ہے، تو تردید کا جتنا مواد جو علم المخاصمت والرد ہے، 4-5 علوم نے لفظوں میں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک علم کا نام ہے علم المخاصمت والرد، جھگڑے کا علم اور تردید کا علم۔ اس کا مواد پورے قرآن میں سارے باقی علوم کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ دین الا اللہ سے شروع نہیں ہوتا، لا الہ سے شروع ہوتا ہے۔ لا الہ پہلے کہنا پڑتا ہے، بعد میں اللہ۔ جھوٹے مذہبوں کی تردید پہلے ہے اور سچے مذہب کی تائید کا معاملہ بعد میں ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارے ساتھی جو ہیں یہ پورے ملک میں 11ویں شریف کی تحریک میں یہ کام کر رہے ہیں، اور تمام جتنے مسائل پیش آتے ہیں بڑے بے دھیرگانہ طریقے سے ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اور آپ کے زمانے میں معتزلہ مذہب بادشاہی مذہب تھا، عباسیہ کا مذہب نبراس شرع عقائد کے اندر موجود ہے کہ جو عباسی خاندان کے حکمران تھے ان کا مذہب معتزلہ تھا۔ تو ان کے زمانے میں حضرت غوث کا کوئی واز ایسا نہیں ہوگا جس میں کہ آپ نے معتزلہ کا رد نہ کیا ہو۔ تو ہر جھوٹے گریبان پہ ہاتھ رکھنا یہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کا مزاج ہے۔ تو اس کے مطابق ان دنوں کچھ اس طرح کی باتیں چلی ہیں کہ کچھ لوگوں نے یزید کو ٹی وی پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، کچھ نے خلیفۃ المسلمین کہا ہے، کچھ نے کہا حضرت امام حسین جو تھے حق پر نہیں تھے، کچھ نے کہا کہ اس کے بارے میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ وہ جو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی اس کا تو وضاحت میں نے پچھلے دنوں میں کی ہے۔ ایک تقریر ہوئی ہے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ مینچسٹر میں، دوسری ہوئی ہے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ بری میں، آج یہ تیسری تقریر ہے۔ تو اس پر میں نے اس حدیث پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے، اور وہ ٹیپ موجود ہے۔ اہل علم حضرات کو ایک مرتبہ اگر وہ زحمت نہ سمجھے تو اس کو لے کے مطالعہ کریں، دیکھیں کہ اس پر کام کتنا کیا گیا ہے اور بات کتنا تسلی بخش ہے۔ دنیا چھوڑنے کی چیز ہے، جماعتی دھڑے یہ اس وقت کام آئیں گے جب جماعت سچائی پر نکلے۔ تو چونکہ ہم جس ذات پاک کے غلام ہیں نا، علم ان کا جدی ورثہ ہے، عمل ان کا خاندانی ورثہ ہے۔